السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب جمعہ ہے اور لاہور کا موسم بڑا ہی دل فریب، موسم گرما کی آمد، بہار کی آمد کے ساتھ بارش نے پھر موسم تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے گئے۔ لاہور میں ایک چیز آتی ہے تو دوسری چلی جاتی ہے، بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، لیکن ہمارے لاہور میں بارش آتی ہے تو بجلی چلی جاتی ہے۔ تو بجلی چلی جاتی ہے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن بارش بہت مزے کی ہو رہی ہے، آواز آپ کو آ رہی ہوگی، تصویر صحیح نہیں آ رہی ہوگی۔ یہ موبائل کی بیٹری ہے، وہ ظاہر ہے وہ اتنی طاقتور فلیش نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کو بارش نظر آ رہی ہوگی، فیل ہو رہی ہوگی۔ امی جب تک ہمارے سر پر قائم تھی تو بارش ایک فیسٹیول تھی۔ مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ والدہ گلگلے بنایا کرتی تھی۔ گلگلے جس آٹے سے روٹی بنتی ہے اسی آٹے کے گلگلے بنتے تھے، میدے کے نہیں بنتے تھے، اور اس میں گڑ ڈالا جاتا تھا، سونف ہوتی تھی اور سرسوں کے تیل میں پکایا جاتا تھا اسے۔ تو وہ بارش کے ساتھ گلگلوں کا ایک بڑا اپنا ایک تال میل تھا۔ وہ جو گڑ کے والے گلگلے ہوتے تھے نا، اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا تھا، پھر وہ ساتھ والوں سایہ کے گھر میں بھی بھیجا جاتا تھا۔ اچھا، اس وقت چائے بھی گڑ والی پی جاتی تھی، گڑ والی چائے کا ایک اپنا لطف ہوتا تھا۔ میں تو خیر اس وقت چائے نہیں پیتا تھا، لیکن گڑ والی چائے بنتی تھی، وہ مجھے یاد ہے۔ تو اس گڑ والی چائے کے اندر ساتھ وہ گلگلے کھائے جاتے تھے۔ اچھا، اس وقت تلنے کی چیزیں عام طور پر سرسوں میں تلی جاتی تھی، دیسی گھی میں تلنے کا رواج نہیں تھا۔ زیادہ تر جو چیزیں تلنے والی تھی ساری وہ سرسوں کے تیل میں۔ وہ مجھے یاد ہے کہ کڑی جب بنتی تھی نا تو کڑی کے پکوڑے بھی اور عام پکوڑے بھی وہ سرسوں کے تیل میں ہی۔ سرسوں کا تیل اس وقت بالکل عام تھا، چونکہ زیادہ تر لوگ استعمال کرتے تھے۔ مجھے اپنے بچپن میں 5ویں جماعت میں تھا، مجھے یاد ہے یہ 65 کی جنگ کے قریب کی بات ہے، چونکہ جب 65 کی جنگ ہوئی ہے میں 5ویں جماعت میں تھا۔ تو ڈالڈا ایک دن ابا جی، ہمارا رواج تھا کہ دروازے کے اوپر نا کپڑے کے تھیلے ٹنگے ہوتے تھے، تو جب بھی کوئی باہر جاتا تھا تو وہ تھیلا اتار کے ساتھ لے جاتا تھا، تاکہ جب کوئی چیز خریدیں تو وہ اس تھیلے میں لے کے آئیں۔ اس وقت شاپر کا رواج نہیں تھا، اور چیز تھیلے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ جو چیز لا رہے ہیں وہ کسی کو پتہ نہ چلے آپ کیا لے کے جا رہے ہیں، کتنی لے کے جا رہے ہیں۔ ایک عزت بھی بندے کی رہ جاتی تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ نظر بھی نہیں لگتی تھی۔ اس وقت کے بزرگوں کا یہ قول تھا، اس سے نظر نہیں لگتی، خاص طور پہ جب آپ گوشت اور دودھ اور اس قسم کی چیزیں جب پھل لاتے تھے تو بے شمار ایسے لوگ ہوتے تھے جو وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، تو ان کی نگاہ پہ نہ پڑے، ان کا دل خراب نہ ہو، اور جو حاسد ہیں ان کی نظر نہ لگے، یہ مقصد ہوتا تھا۔ تو گھر میں سامان آنا اور اس کے بعد بڑے اہتمام سے وہ دوبارہ ٹانگ دیے جانا اسی کیل کے اوپر۔ وہ کیل ابھی بھی میرے گھر میں موجود ہے۔ تو دور کی روٹیاں جب ہم لینے جاتے تھے تو ہم باقاعدہ دسترخوان لے کے جاتے تھے، اس دسترخوان میں روٹیاں لپیٹ کے لاتے تھے، گرم بھی رہتی تھی اور نظر بھی نہیں آتی تھی۔ اب تو ہر چیز شاپر میں ہے۔ میں اکثر لوگوں کو روک روک کے ان سے کہتا ہوں جو شاپر میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں سالن یا روٹیاں یا نان، میں کہتا ہوں ذرا اس کو کھول کے سونگھ لیں آپ، اور اس کی آپ سمیل کریں۔
دیکھیں وہ لفافے کی جو بو ہے وہ ان روٹیوں میں آ چکی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے آج تک کسی بندے کو دسترخوان استعمال کرتے نہیں دیکھا، وہ سونگنے کے باوجود بھی۔ ہم لوگ بڑے اب لاپرواہ ہو گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کیئر نہیں کرتے، جبکہ پہلے بہت کیئر ہوتی تھی۔ یوزلی گلی میں جانے کے لیے اور گھر میں استعمال کے لیے کینچی کی چپلیں ہوتی تھیں، اور وہ کینچی کی چپل عام طور پہ انگوٹھے کے بیچ میں، جہاں آپ کا انگوٹھا اور بڑی انگلی کے بیچ میں وہ جو چپل کی آتی تھی وہ ٹوٹ جاتی تھی، تو وہ بڑے آرام سے موچی کے پاس میں جاتے تھے، وہ ٹانکا لگوا لیتے تھے، وہ ایک چمڑے کا اس کے ارد گرد لگاتا تھا ایک حسار سا، اور اس کو صحیح کر دیتا تھا، اور ہم بڑے آرام سے پہنتے تھے، کبھی نہیں ہوتا تھا کہ اس کو۔ لیکن اب پیسہ تو اب بھی بے شمار لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ختم ہو گیا ہے۔ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہننا، زپ نہیں لگوا لینا، پونچے دوبارہ سے سلوا لینے۔ اچھا، اس وقت ایک اور بھی والدین میں تھا، یہ تھا کہ جوتی تھوڑی سی بڑی لینی ہے اور پینٹ بھی تھوڑی سی بڑی لینی ہے، منڈا چھیتی جوان ہو جائے گا تو پھر نوی پینٹ لے کے دینی پڑے گی۔ تو درزی سے کہتے تھے کہ وہ اس کے اندر تھوڑا سا بڑھا دے تاکہ ہم اسے بعد میں کھول کے پینٹ کو لمبا کر سکیں۔ زمانہ ہی بدل گیا بھیا، یادیں ہیں بس، اور تنہائی ہے، باقی تو نہ وہ لوگ رہے نہ وہ باتیں رہے، صرف نام اللہ کا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔